جناب زہرا، نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زہرا، بے شک رسول اعظم کی پیاری دختر، شہید اعظم کی پاک مادر، جناب شیر خدا کی بانو، جنا کی ملکہ جناب زہرا، اور سراپا رحمت، سراپا راحت، سراپا عفت، سراپا عصمت، رسول اکرم کی دل کی ٹھنڈک، بطول عذرا جناب زہرا۔ ہے غیر ممکن کہ ان کے در سے کوئی سوالی بھی آئے خالی، کہ ہے غیر ممکن کہ ان کے در سے کوئی سوالی بھی آئے خالی، قسیم جنت، قسیم کوثر، قسیم دنیا جناب زہرا۔ بے شک اور تمام حوریں کنیزیں ان کی، غلام ان کے سبھی فرشتے، مگر چلاتی ہیں خود ہی چکی، کرم کا واہ جناب زہرا۔ ماشاءاللہ۔ اور فدا ہے سائن غلام ان پر، درود ان پر، سلام ان پر، فدا ہے سائن غلام ان پر، درود ان پر، سلام ان پر، ہے میرا دونوں جہاں میں واللہ فقط سہارا جناب زہرا۔ محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولعن اعداءہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمطیعین، والنار للملحدین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین نبینا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداة المہدیین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روح لہ الفداء وارواح العالمین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من حین عداوتہم الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات، ذالک هو الفضل الکبیر۔ صلوات پڑھ دیں محمد و اللہم صلی علی محمد۔ خداوند متعال کا نہایت شکر گزار ہوں جس نے ایک مرتبہ پھر ہم سب کو یہ توفیق عنایت کی کہ اس کا اور اس کے پاک بندوں کا ذکر بجا لا سکیں۔ اس کی بارگاہ میں دعا ہے خدا ہم سب کو خلوص عنایت فرما۔ الہی بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا، صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی بک یا اللہ 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 یا اللہ، یا ارحم الراحمین 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 یا ارحم الراحمین۔ خدا ہم سب کے، ہمارے بہن بھائیوں کے، رشتہ داروں کے، دوستوں کے، خصوصاً والدین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و شیعوں میں قرار فرما، ان کے دل مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود قرار دے، ہم سب کو حج و عمرہ و زیارات کا شرف عنایت فرما، زیارت 40 عطا فرما، خدایا ہم سب کو رزق حلال واسع عنایت فرما، خدا ہم سب کو جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا کامل و عاجل عنایت فرما، خدا وہ دعائیں جو مومنین کے دلوں میں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، وہ دعائیں جو ہمیں کرنی چاہیے لیکن غفلت ہے یا تنگی وقت ہے یا عقل کی رسائی نہیں ہے، خدایا ان چیزوں کو، ان ضرورتوں کو، ان حاجتوں کو ہمارے لیے قبول فرما، منظور فرما، دعاؤں کی قبولیت کی خدا مظلومین عالم کی نصرت فرما، خصوصاً پاڑا چنار کے مظلومین کی نصرت فرما، ہمیں حقیقی عزاداری سید الشہداء عنایت فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ اللہ
صلی علی محمد۔ عزیزان محترم، ہم لوگ چونکہ ظاہر بین ہیں، باطن بین نہیں ہیں، بہت سے اعمال جو نیک اعمال ہیں ان کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں، بہت سا حصہ اس زندگی کا غفلت میں گزار دیتے ہیں اور فضول کاموں میں گزار دیتے ہیں۔ ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد علیہ السلام پہ، آواز دیجیے۔ ایک مرتبہ پھر سے درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ میری عادت نہیں ہے کہ میں اونچا چیخ چیخ کے پڑھوں، لیکن مجھے لگتا ہے مجھے مجبور کیا جائے گا کہ میں بہرحال ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ دیکھیں اب میں کوشش کرتا ہوں، شاید ابھی آ رہی آواز ٹھیک ہے؟ ابھی ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ بالکل قریب رکھ کے بات کرنی ہوگی میرے خیال میں۔ خوب، میں عرض کر رہا تھا کہ ہم اپنی زندگی کا بہت سا حصہ صرف اس وجہ سے ضائع کر دیتے ہیں کہ ہم اپنے اعمال کا باطن نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنے اعمال کا باطن دیکھ پاتے تو پھر ہم لوگ اپنا بہت سا حصہ زندگی کا ضائع نہ کرتے۔ اس کی تھوڑی سی ایکو کم کر دیجیے پلیز۔ اپنی زندگی کا بہت سا حصہ ہم ضائع نہ کرتے۔ ہم جب مر جائیں گے تو ہمیں ہمارے اعمال کا باطن دیا جائے گا، ہمارے اعمال ہمیں واپس ملیں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی وہی عمل جو ہم کرتے تھے باطن اس کا ہمیں دیا جائے گا، کوئی اور چیز نہیں ملے گی۔ وہی جو ہم نے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہاں پر بوئیں گے وہاں ملے گا، پھل ملے گا اس کا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ یہاں پر ہوتا ہے کہ آپ سیب کا بیج بوئیں اور کنوں کا مالٹے کا درخت اگے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ وہاں پر بھی ایسا نہیں ہونا۔ آپ جو یہاں کر رہے ہیں وہی آپ کو لوٹایا جائے گا، صرف یہ کہ اس کا باطن ملے گا ہمیں۔ یہاں پر ظاہر ہوتا ہے عمل کا، وہاں باطن حقیقت عمل کی آپ کو واپس لوٹائی جائے گی۔ جب ہمیں وہ لوٹائی جائے گی تو کیا ہوگا؟ اس کے دنوں میں سے، اس قیامت کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے، یا منزلوں میں سے ایک منزل کیا ہے؟ یوم الحسرہ۔ ہم سب حسرت کا شکار ہوں گے، سب کے سب حسرت کر رہے ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے اے کاش، اے کاش، اے کاش۔ جنہوں نے برے اعمال کیے ہوں گے وہ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں پتہ چلے گا کہ کیا نتیجہ ہے اس برائی کا۔ وہ جو برے اعمال کیے ان کا نتیجہ یعنی باطن عمل وہ عطا ہوگا، تو کہیں گے کاش میں نے وہ عمل نہ کیا ہوتا۔ جب وہ دیا جائے گا تو ہم عذاب محسوس کریں گے۔ جب وہی عمل جو میں نے انجام دیا ہے وہ جب مجھے واپس لوٹایا جائے گا تو میں عذاب محسوس کروں گا۔ خداوند متعال مجھے عذاب نہیں کر رہا ہوگا، جو عمل میں نے کمایا ہے وہ مجھے واپس دے رہا ہوگا۔ بس وہ عمل جو میں نے کمایا ہے وہ مجھے لوٹایا جا رہا ہوگا۔ آپ فرض کریں ایک جگہ پر آپ کو ایک مہینے کے لیے، چند دن کے لیے رکھ دیا جائے، آپ کو کہا جائے کہ آپ نے چند دنوں کے لیے اسی جگہ پر رہنا ہے۔ ایک کمرہ آپ فرض کر لیں، ایک گھر فرض کر لیں۔ اس گھر میں آپ کو جتنی چیزیں ضرورت پیش آ سکتی ہے، جتنی چیزوں کی، وہ سب آپ کو دے دی جائیں۔ فرض کریں 3 دن کی مہلت آپ کو دی، وہاں پر کھانے پینے کی چیزیں ہیں، باقی چیزیں ہیں، سبزیاں ہیں، فروٹس ہیں، جو بھی آپ کو چاہیے سب کچھ ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ وہاں پر جو چھری رکھی ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ اس سے فروٹ کو کاٹتے، پھل کاٹتے، سبزی کاٹتے، درست استفادہ کرتے، اس سے درست استعمال کرتے اس چھری کا، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنی انگلی کاٹ لیتے ہیں، اس پہ زخم لگا لیتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر 3 دن گزر جاتے ہیں۔ 3 دن گزرنے کے بعد فرض کریں جس نے بھی آپ کو وہاں رکھا تھا یا میں نے، جو بھی، وہ آپ سے کہتا ہے کہ اب آپ باہر آ جائیے،
آپ کہیں نہیں میں نے تو باہر نہیں آنا، وہ کہ نہیں آپ کی مرضی نہیں چلے گی، آپ کو محدود مدت کے لیے رکھا تھا، اب وہ مدت ختم ہو گئی، اب آپ کو باہر آنا ہی ہے، آپ چاہیں یا نہ چاہیں، پسند کریں یا نہ کریں۔ لیکن جس وقت آپ باہر آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ہاتھ پہ زخم ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے یہ زخم میں نے لگایا ہے؟ یہ تو میں نے نہیں لگایا، میں نے چھری اس لیے رکھی تھی کہ آپ اس سے درست استعمال کریں، اور بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو زخم لگائیں آپ فروٹ کاٹیں، پھل کاٹیں، سبزی کاٹیں۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس سے ہاتھ کاٹ لیا۔ کوئی کہہ سکتا ہے میں آپ کو عذاب دے رہا ہوں؟ نہیں، خود اس شخص نے جو اس کمرے میں تھا اس نے اپنے آپ کو نقصان دیا ہے۔ ہم لوگ جب مر جائیں گے ہمیں ہمارا باطن، عمل کا باطن اور ہمارا اپنا باطن دیا جائے گا، تو کیا کہنا درست ہے کہ خدا عذاب دے رہا ہے؟ وہ جو میں نے کمایا ہے وہ دے رہا ہے واپس، تم نے یہ کیا ہے۔ ورنہ وہ کوئی اس طرح سے تھوڑی ہے کہ وہ تو ہمیں بخشنا چاہتا ہے، اس کی تو پوری کوشش ہے کسی طرح سے ہم جہنم میں نہ جائیں۔ ہم لوگ اپنے آپ کو زخمی کر کے یہاں سے جائیں گے۔ اچھا پھر کیا ہوگا؟ جب ہم لوگ سب کے سب حسرت کر رہے ہوں گے، برے لوگ تو اس لیے حسرت کر رہے ہوں گے کہ باطن عمل دیکھیں گے برا ہوگا، وہ ہر عمل کا باطن ہے، ایسا نہیں ہے کہ باطن کے بغیر ہے یہ کائنات۔ آپ دیکھیں وہ کیا پڑھتے ہیں، آپ سورہ جمعہ میں قل ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ فرمایا کہ ہم آپ کو خداوند متعال عالم الغیب والشہادہ ہے، اور کیا کرے گا آپ کو؟ ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، اس طرح کی عبارت ہے، آپ کو بتایا جائے گا آپ کیا عمل انجام دیتے تھے، باطن عمل دیا جائے گا۔ خدا عالم الغیب والشہادہ ہے، ظاہر کو بھی جانتا ہے اور باطن کو بھی، ہر چیز کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، وہ باطن ہمیں لوٹایا جائے گا۔ برے لوگ تو اچھا انہیں برا ایک اثر دیکھیں گے تو برا لگ رہا ہوگا، اچھے لوگوں کو کیوں یوم الحسرہ ہے ان کے لیے، انہیں کیوں حسرت ہو رہی ہوگی؟ اس لیے کہ جب وہ دیکھیں گے کہ ہم نے اتنے اچھے کام کیے ہیں، اگر ایک اور اچھا کام کر لیتے تو ہمارے رتبے میں بہت فرق آ جاتا۔ جب وہ یہ دیکھیں گے تو انہیں حسرت یہ ہوگی کہ کاش ہم نے ایک مرتبہ اور نماز باجماعت پڑھی ہوتی ہے، کاش ہم نے ایک مرتبہ اور مجلس سننے کے لیے گئے ہوتے، کاش ہم ایک مرتبہ اور کھڑے ہو کے ماتم کر لیا ہوتا۔ آغا اصغر کہہ رہے تھے کہ اتنی جلدی نہ جائیے یہاں سے، کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے؟ واقعاً اس سے زیادہ خوبصورت کوئی اور جگہ ہے جہاں جایا جائے؟ کس چیز کی جلدی ہے؟ دعا ہو رہی ہوتی ہے پھر بھی ہم لوگ چلے جاتے ہیں، ماتم ہو رہا ہوتا ہے پھر بھی چلے جاتے ہیں۔ جس وقت مر جائیں گے تو ہمیں دکھایا جائے گا وہ جو رک گئے تھے ماتم کرنے کے لیے انہیں کیا مل رہا تھا۔ وہ نہیں چاہیے کیا؟ فرض کریں آج ہی مر جاؤں تو ختم، بس اس کے بعد میں خود سے کچھ نہیں کر سکتا، پھر دوسرے میرے لیے کوئی عمل کریں گے تو ہاں۔ تو جب تک زندگی ہے تو تھوڑے سے دن ہیں، اس میں 2 آنسو بہا لیں، 2 ہاتھ مار لیں سینے پہ امام حسین علیہ السلام کے، انشاءاللہ انسان اسی کے نتیجے میں راہ راست پر آ جائے گا۔ لہٰذا جلدی نہ کیجیے، جلدی نہ کیجیے، نہ دعا کے وقت میں اٹھ کے چلے جائیے۔ اگر واقعاً اس سے زیادہ خوبصورت کوئی جگہ معلوم ہے تو وہاں چلے جائیے، بالکل ممکن ہے ایک اور جگہ آپ نے مجلس میں ہی جانا ہو، خلوص سے مجلس ہو رہی ہو، بالکل اگر آپ کو جلدی ہے تو چلے جائیے، لیکن اگر گھر ہی جا کے بیٹھنا ہے تو نہیں، پھر تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مررتم بروضۃ من ریاض الجنہ فادخلوا فیہا وارتعوا فیہا، تم لوگ اگر جنت کے باغوں کے پاس سے کبھی گزرو تو ایسے گزر نہ جانا، وہاں اندر چلے جانا باغ میں۔ اصحاب نے پوچھا مولا کیا مطلب ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ؟ کہا مجالس الذکر، جہاں پر بھی خدا کو یاد کیا جا رہا ہو، اس کا ظاہر عام ہے، حقیقت میں جنت کا باغ ہے۔
جلدی نہ کریں، جلدی نہیں کریں. یہ در و دیوار گواہی دیں گے کہ یہ مومنین یہاں آ کے آنسو بہاتے رہے ہیں، ماتم کرتے رہے ہیں، مجلس سنتے رہے ہیں. ہمارے اس کا دیکھیں پھر سے مسئلہ وہی ہے کہ ہم لوگ ظاہر بین ہیں، باطن بین نہیں ہیں، نظر نہیں آتا ہے ہمیں. آیت اللہ محمد حسین طباطبائی ایک مجلس میں گئے، انہوں نے دیکھا کہ وہ جہاں مجلس ہو رہی تھی امام بارگاہ جو بھی حسینیہ، اس کا آدھا حصہ نیا تھا اور آدھا حصہ پرانا تھا. انہوں نے پوچھا یہاں کب سے مجلس ہو رہی ہے؟ انہیں جواب دیا گیا مثلاً 40 سال 70 سال جتنا بھی. تو انہیں پتہ چل گیا کہ یہ حصہ نیا بنا ہے، وہ حصہ پرانا ہے. تو نئے حصے سے اٹھ کے پرانے حصے پہ بیٹھ گئے. کیوں؟ کیونکہ جانتے تھے کہ وہ حصہ زیادہ لمبے عرصے سے مجلس سن رہا ہے. اس در و دیوار میں یہ جو ہم ذکر کر رہے ہیں اس کا اثر ایک لمبے عرصے سے ہے. ایسا تھوڑی ہے کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کا کوئی اثر نہیں ہے. ہم لوگوں پر ایک دوسرے پر اس کا اثر ہوتا ہے، ہماری اپنی روحوں پر اثر ہوتا ہے. لہٰذا جلدی نہیں کریں. ایک ایسے پاک ماحول میں خدا نے ہمیں اجازت دی ہے رہنے کی، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد. اور میں عرض کر رہا تھا کہ خداوند متعال ہم سے کیا چاہتا ہے؟ خدا ہم سے چاہتا ہے کہ ہم لوگ خداوند متعال کی حقیقی معرفت، وہی معرفت التوحید حاصل کریں جس پہ اس نے ہمیں بھیجا تھا. ہم حد عقل وہاں تک پہنچیں اور پھر وہاں سے آگے کا سفر، یعنی وہی پاک اور پاکیزہ فطرت جس پہ اس نے ہمیں بنایا تھا. چونکہ ہم لوگ بڑے ہوتے ہوتے آلودہ ہو جاتے ہیں، پھر اب ہمیں ایک نسخہ دیا جاتا ہے شریعت کے نام کا. شریعت کیا کام کرتی ہے؟ اگر ہم اس پر درست عمل کریں تو وہ شریعت ہمیں اسی نقطہ توحید پہ، اسی نقطہ فطرت پہ واپس لوٹا دے گی. پاک اور پاکیزہ ہو جائیں گے ہم لوگ اگر اس پر عمل کرتے رہیں. اور میں نے عرض کیا کہ یہ تمام عبادتیں جو ہم لوگ انجام دیتے ہیں اس میں بھی یہی مد نظر ہے. یا حد عقل ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ عبادتیں ہمیں اپنے آپ کو غیر خدا سے کاٹنا سکھاتی ہیں. جب آپ اس دنیا میں آئے تھے میں نے عرض کیا تھا نا کہ جب اس دنیا میں ہم لوگ آتے ہیں تو کٹے ہوئے آتے ہیں، کسی بھی چیز کی طرف رغبت نہیں ہوتی. آہستہ آہستہ ہمارے تعلقات مادی دنیا سے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور ہم لوگ مبتلا ہوتے چلے جاتے ہیں. عبادت کیا کام کرتی ہے؟ نماز کیا کام کرتی ہے؟ نماز ہمیں 5 منٹ کے لیے خدا کی خاطر اس دنیا سے کٹنا سکھاتی ہے. جتنی دیر میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں اتنی دیر خدا کی طرف توجہ ہے اور باقی ہر چیز سے کٹے ہوئے ہیں. تمام تر عبادتوں کی ایک حکمت یہی ہے. ماہ مبارک رمضان میں یا عام حالات میں روزہ رکھتے ہیں، وہاں پر بھی یہ حکمت ہے. روزہ آپ کو کیا سکھاتا ہے؟ اپنے آپ کو دنیا سے کاٹنا سکھاتا ہے. فلاں چیز نہیں کھا رہے، نہیں پی رہے، لذتیں نہیں لے رہے، یہ کٹے ہوئے تو ہیں آپ. حج کیا کام کرتا ہے؟ آپ کو اپنے آپ کو کاٹنا سکھاتا ہے. تمام تر عبادتیں اگر آپ توجہ کریں ان عبادتوں میں ایک نہایت قوی اور طاقتور عبادت وہ ہے جو آپ ابھی کر رہے ہیں. یہ عبادت بھی آپ کو ارد گرد سے اور مختلف فکروں سے کاٹ کر خدا اور اہل بیت سے جوڑ دیتی ہے. اتنی شدت سے آپ لوگ بعض اوقات جڑ جاتے ہیں کہ ارد گرد کو بھی بھول جاتے ہیں. دیکھیں مجلس میں آنے سے پہلے بہت سے اوقات میں اس طرح ہوتا ہے نا کہ ہمارے ذہنوں میں گناہ آتا ہے، گناہ کا خیال آتا ہے. مجلس میں کیوں نہیں آتا گناہ کا خیال؟ اس لیے کہ آپ مادی لذتوں سے کٹ گئے ہوتے ہیں. صرف امام حسین کی یاد میں مبتلا ہوتے ہیں، خدا کی یاد میں مبتلا ہوتے ہیں. لیکن جیسے ہی مجلس سے باہر جاتے ہیں تو پھر ایک مرتبہ دوبارہ ممکن ہے کہ گناہ کا تصور آئے یا گناہ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے آپ کو اس ماحول سے نکال دیا. تو ہمارے استاد کہہ رہے تھے کہ یہ جو خدا سے تعلق کی ایک کیفیت جو حاصل ہوتی ہے اور ایک حالت جو حاصل ہوتی ہے یہ معمولی نہیں ہے. آپ فرض کریں اپنی پوری دنیا بھی دے دیں نا، سب پیسے جو آپ کے پاس ہیں وہ دے دیں اور آپ کہیں کہ چند لمحوں کے لیے یہ کیفیت چاہیے تو حاصل نہیں ہوگی. پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی. جس قدر طہارت ہوگی وجود میں اور جس قدر محبت میں مبتلا ہوں گے اتنی ہی شدید کیفیت حاصل ہو جائے گی.
تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو یہ کیفیت حاصل ہو تو کوشش کریں یہ لمبی چلے، اپنے ہاتھ سے نہ اسے ختم کریں، خود سے نہ. اگر خدا نے عطا کر دی ہے کسی وقت میں، فرض کریں جس وقت آپ مصائب سن رہے ہوتے ہیں، آپ اگر اپنے آپ کو دیکھیں مصائب سنتے وقت آپ بالکل کٹے ہوئے ہوتے ہیں. اگر خلوص سے مصائب سن رہے ہوں اور آنسو بہا رہے ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ دنیا اور اس کی لذتوں سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں. آپ کو ایک کھانا بہت عزیز ہو، بہت اچھا لگتا ہو، لیکن عاشور کے دن آپ آنسو بہا رہے ہوں اور میں وہ کھانا آپ کے سامنے لے جاؤں یا اسی مجلس میں مصائب کے وقت میں لے جاؤں اور آپ سے کہوں کہ لیجئے، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے نہیں، کوئی رغبت محسوس نہیں ہو رہی. کیوں؟ اس لیے کہ اس ذکر نے آپ کی توجہ ہر چیز سے کاٹ دی ہے. شدت سے آپ متصل ہو گئے اس محبت کی وجہ سے اور اس طہارت کی وجہ سے جو آپ کے دل میں ہے. جتنی زیادہ یہ طہارت یعنی گناہ نہ کرنا، جتنی زیادہ یہ طہارت حاصل ہوگی اتنی زیادہ محبت شدید ہوگی، اتنی زیادہ یہ کیفیت قوی ہو جائے گی. بالکل اس جگہ پر جا سکتے ہیں جو ایک ماں کو حاصل ہوتی ہے ایک جوان بیٹے کی نسبت سے. ماں، فرض کریں خدا نہ کرے کسی کا جوان بیٹا زخمی ہو جائے، ماں کی پوری توجہ کس طرف ہوتی ہے؟ اس بیٹے کی طرف. فرض کریں خدا نہ کرے کہ وہ بیٹا مر جائے، جوان بیٹا اگر کسی کا مر جائے، باپ بھی اسی طرح سے، بھائی بھی اسی طرح سے، جو جتنی زیادہ محبت میں مبتلا ہے. ماں کی مثال اس لیے دی کہ وہ شدید محبت کرتی ہے اور اس کا اظہار بھی زیادہ ہوتا ہے. محبت باپ بھی بہت زیادہ کرتا ہے. علماء نے ذکر کیا ہے کہ باپ کی محبت بھی ایسا نہیں ہے کہ کم ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ خداوند متعال نے چونکہ ماں کا دل رحم دل بنایا ہے، زیادہ رحم والا ہوتا ہے اور اس کے عواطف ایموشنز زیادہ جلدی حرکت میں آتے ہیں. یعنی اگر بچہ رات کو رو رہا ہے تو وہ زیادہ جلدی اٹھتی ہے. ایسا نہیں کہ باپ اٹھتا نہیں ہے، باپ کو بھی، لیکن اسے حرکت اتنی جلدی نہیں کرتا جتنی جلدی ماں کرتی ہے. لیکن محبت اتنی ہی ہوتی ہے اس کے بھی دل میں. اس پہ عقل کا غلبہ زیادہ ہے، اس پہ عواطف کا غلبہ زیادہ ہے. بہرحال اس طرح کی بحثیں علماء نے کی ہیں. تو فرض کریں ایک بچہ ہو ماں کا اور وہ خدا نہ کرے مر جائے، تو اب آپ اس ماں کو دیکھیں گے کہ وہ بیٹھی ہوئی ہے، مثلاً ٹی وی کی طرف دیکھ رہی ہے، ٹکٹکی باندھے ہوئے. آج ہی دفنایا ہے اس بچے کو، وہ ٹی وی کی طرف دیکھ رہی ہے. یا گھر میں کوئی کام کر رہی ہے، فرض کریں ترکاری کاٹ رہی ہے. آپ تھوڑی دیر کے بعد اس ماں کے پاس جائیں اور اس سے پوچھیں اچھا ٹی وی پہ کیا خبریں آ رہی تھی، تو کہے گی مجھے نہیں معلوم. دیکھ رہی تھی ٹی وی کی طرف لیکن کہے گی مجھے نہیں معلوم. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی آنکھیں ٹی وی کی طرف متوجہ تھی، دل اس بیٹے کی طرف متوجہ تھا جو فوت ہوا تھا. ہر چیز سے کٹا ہوا تھا دل، صرف اس بیٹے کی یاد میں تھا. ہم لوگوں کے ساتھ بھی یہ کیفیت پیش آ سکتی ہے، خدا کی نسبت بھی، اہل بیت کی نسبت بھی. جب یہ کیفیت حاصل ہو تو پھر ہمارے استاد نے کہا اس کو جلدی نہ ختم کریں، اپنے ہاتھ سے نہ ختم کریں. اسی لیے کیا یہ نہیں کرنا چاہیے مسجد سے جیسے ہی نکلے یا مجلس سے جیسے ہی نکلے فوراً موبائل نکال لیا، اچھا دیکھوں کیا میسج آئے ہیں. نہیں، اگر مجلس میں بیٹھ کے گریہ کر رہے تھے تو کوشش کریں اسی یاد میں مبتلا رہیں تھوڑی دیر. چاہے گاڑی میں بیٹھے ہوئے گاڑی چلا رہے ہیں، چاہے گھر چلے گئے ہیں، چاہے سڑک پہ پیدل جا رہے ہیں، کوشش کریں اس کیفیت کی حفاظت ہو. یہ طولانی ہوتی جائے، طولانی ہوتی جائے. ایسا نہ ہو کہ فوراً سے ختم کر دیں. ایک کسی نیاز کی وجہ سے، مثلا فلاں جگہ نیاز بڑھ رہی ہے، آپ یہ کیفیت اپنے آپ کو خود اس کیفیت سے نکالیں اور ادھر چلے جائیں. نہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے. نہایت اہم چیز ہے. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام. خدا کا شکر ہے کہ خدا نے اہل بیت علیہ السلام کو بھیجا. ان کی تعلیمات کی روشنی میں، علماء کی برکتوں سے ہم لوگ اس طرح کی باتوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. خوب خدا چاہتا کیا ہے؟ خدا چاہتا ہے میں اسی نقطۂ توحید پہ، طہارت والی جو جگہ تھی جہاں میں پیدا ہوا تھا، وہیں پر واپس چلا جاؤں، ادھر ہی واپس پہنچ جاؤں. میں خود اپنے آپ کو گمراہ کر چکا ہوں، یا میں خود اپنے آپ کو آلودہ کر چکا ہوں، یا میرا ماحول مجھے اس طرح سے آلودہ کر چکا. اگر میں نے خدا کے بتائے ہوئے نسخے پر عمل کیا تو پھر میں واپس. بعض اوقات اس قدر شدت سے ہم لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں اس دنیا کی طرف. دیکھیں جس طرح سے میں کہہ رہا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کی یاد میں مبتلا ہوں گے تو باقی چیزوں سے کٹ جائیں گے. بالکل اس کے برعکس ایک اور سچویشن ہے.
اس میں جتنی شدت سے اس دنیا کی طرف متوجہ ہوں گے اتنی شدت سے امام حسین سے کٹ جائیں گے، اللہ تعالیٰ سے کٹ جائیں گے، جتنی شدت سے اس میں مبتلا ہوں گے۔ پھر بعض اوقات کیا ہوتا ہے، خدا اگر ہمارے لیے کوئی دعا کر رہا ہو یا ہم نے کوئی اچھا کام کیا ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے کہ خدا ہمیں کسی طرح سے اس جگہ سے یا اس دنیا کی طرف توجہ سے کاٹتا ہے خود سے۔ کیسے کاٹتا ہے؟ بعض اوقات ہم بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ روایت میں ہے بعض اوقات انسان فقط اس لیے اسے ٹیمپریچر ہوتا ہے، بخار ہوتا ہے کہ جب اسے بخار ہو تو اس بخار میں ایک مرتبہ خدا کو یاد کرے۔ ظاہر میں نظر آ رہا ہوگا کہ بھائی بڑا یہ عجیب کام ہو گیا، میں تو بیمار ہو گیا، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ حقیقت میں خداوند متعال احسان کرتا ہے ہم پر، ہمیں اس بیماری میں مبتلا کرتا ہے تاکہ ہم لوگ ایک مرتبہ خدا کا نام لیں، اس کی طرف واپس لوٹیں۔ ظاہر میں ایسے لگ رہا ہوتا ہے، جب بہت شدید ہو جاتی ہے یہی غبار جو دنیا کے تعلق سے اور مادے سے تعلق سے پیدا ہوتا ہے تو ہمیں جھنجھوڑا جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان توحید کی طرف واپس لوٹتا ہے صرف اس ایک وجہ سے، اسی جھنجھوڑنے کی وجہ سے۔ مثلاً آپ تجربہ کر سکتے ہیں، آپ میں سے ممکن ہے بعض لوگوں نے تجربہ کیا ہو، ہم لوگوں نے بھی تجربہ کیا، کیا ہم لوگ شدت سے اس مادے سے متعلق ہوتے ہیں، سوچتے ہیں یہی مادی زندگی ہے، یہی ظاہر ہے اور کچھ نہیں ہے، بس خدا سے کٹ جاتے ہیں، اس سے متصل ہو جاتے ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں یہی مادی زندگی یہی میرے لیے ہے اور کچھ نہیں ہے، اس کے پیچھے اور کچھ نہیں ہے، اس کا کوئی باطن نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ مثلاً اگر میں آپ سے کہوں کہ پیاس کیا چیز بجھاتی ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ پانی۔ پانی ہماری پیاس بجھاتا ہے۔ مثلاً اگر سر درد ہو رہا ہو تو کیا چیز ہے جو آپ کا سر درد ختم کرے گی؟ مثلاً وہی جو پین کلر ہے وہ۔ کیوں ایسا ہم سوچتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اپنے ماحول میں موجود مادی اسباب سے بہت شدت سے اٹیچ ہو چکے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں پانی ہماری پیاس بجھاتا ہے، ہم سوچتے ہیں پین کلر ہمارا پین جو درد ہو رہا ہے وہ ختم کرتا ہے۔ حقیقت ایسی نہیں ہے، حقیقت ایسی نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ یہ حقیقی توحیدی نگاہ یہ نہیں ہے۔ توحیدی نگاہ کیا ہے؟ توحیدی نگاہ یہ ہے کہ یہ پانی میری پیاس نہیں بجھاتا، خدا اس کے ذریعے سے میری پیاس بجھاتا ہے۔ کھانا مجھے طاقت نہیں دیتا، خدا کھانے کے ذریعے سے مجھے طاقت دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیمار ہوئے تو طور پہ گئے اور خدا سے کہا کہ خدا بیمار ہوں۔ خدا نے کہا اچھا اب جب نیچے جاؤ گے تو فلاں طبیب کے پاس جانا، وہ تمہیں فلاں جڑی بوٹی سے کسی پودے سے ایک دوا بنا کے دے گا، وہ کھا لینا تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، انہوں نے وہ جڑی بوٹی لی، پودا لیا، دوائی بنائی، کھائی، ٹھیک نہیں ہوئے۔ جب اگلی دفعہ گئے خدا سے کہا خدا میں تو ٹھیک نہیں ہوا۔ خدا نے کیا کہا؟ خدا نے کہا میں نے تم سے کہا تھا کہ تم دوا بنا کے کھا لینا، میں نے تو تم سے یہ کہا تھا کہ جاؤ فلاں طبیب کے پاس، وہ اسی پودے سے تمہارے لیے دوا بنائے گا، تم کھاؤ گے تو ٹھیک ہو جاؤ گے۔ یعنی کیا؟ یعنی خدا بتا رہا تھا میں نے شفا اس طبیب کے ہاتھ میں رکھی ہے۔ کون شفا دے رہا ہے؟ وہ طبیب، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے۔ وہ خود سے طبیب کچھ نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ ہے، اسی پانی کے ذریعے سے ہماری پیاس بجھاتا ہے۔ وہ جس کو امام حسین علیہ السلام نے بد دعا دی تھی کہ کبھی بھی تمہاری پیاس نہ بجھے، کوفہ میں وہ پانی پیتا جاتا تھا اور اس کی پیاس نہیں بجھتی تھی۔ وہاں پانی کیوں نہیں پیاس بجھا رہا تھا؟ اگر پانی نے ہی پیاس بجھانی ہے تو وہاں کیوں نہیں بجھ رہی تھی؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ گاڑی کس طرح چلتی ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ پیٹرول سے۔ میں پوچھوں آپ کو کشتی کیسے چلتی ہے، شپ کیسے چلا کرتی تھی پہلے، تو آپ کہیں گے بادبان کے ذریعے سے۔ بادبان لگایا جاتا تھا، ہوا چلتی تھی اور وہ جو کپڑا لگایا جاتا تھا اس میں ایک پریشر کریٹ ہوتا تھا، اس کے ذریعے سے، جو بھی وہ تو سائنس جو بھی پڑھتے ہیں وہ بتائیں گے، لیکن بہرحال ظاہر میں یہی ہے کہ اسی بادبان کے ذریعے سے۔ میں پوچھوں اس کے بغیر ہوا اگر نہ چل رہی ہو تو
آپ کہیں گے نہیں پھر کشتی نہیں چلے گی. خوب ایسا نہیں ہے. ہوا نہیں کشتی کو چلاتی تھی. اگر ہوا چلاتی ہوتی تو حضرت نوح کے لیے بھی یہی قاعدہ باقی ہوتا. ان کی کشتی ایسے نہیں چلتی تھی. بسم اللہ مجراہا و مرساہا. کہتے تھے بسم اللہ وہ چلتی تھی, کہتے تھے بسم اللہ وہ رک جاتی تھی. ہم سمجھتے فقط اسباب مادی ہیں, فقط اسباب مادی ہیں. ایسا نہیں ہے عزیزان, ایسا نہیں ہے. انہی اسباب غیر مادی میں سے ایک نہایت قوی سبب کیا ہے؟ دعا. دعا. جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ شدت سے مادی وسائل سے جڑے ہوئے تھے, ایک کوئی پریشانی آتی ہے, پریشانی آتی ہے آپ کو, آہستہ آہستہ خدا آپ کو دنیا کے اسباب مادی سے کاٹتا جاتا ہے. بچہ بیمار تھا, آپ نے اتنی پرواہ نہیں کی, اس کو لے کے گئے مثلاً ڈاکٹر کے پاس, شاید اس دوا سے ٹھیک ہو جائے, نہیں ٹھیک ہوا. آپ نے کہا اچھا ایک اور اسپیشلسٹ کے پاس چلا جاتا ہوں. اس کے پاس گئے, پھر نہیں ٹھیک ہوا. ٹیسٹ کروائے, دوائیاں کھائیں, نہیں ٹھیک ہوا. پھر ایک اور اسپیشلسٹ کے پاس. آہستہ آہستہ دیکھا وہ بچہ ہاسپٹلائزڈ ہو گیا. اب ہاسپٹل میں دن بدن اس کی طبیعت بگڑ رہی ہے. ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے ہاتھوں سے پھسل رہا ہو. آہستہ آہستہ خدا آپ کو ایک ایسی جگہ لے جاتا ہے جہاں آپ تمام دنیا سے مایوس ہو جاتے ہیں اور اس سے جڑ جاتے ہیں. وہاں گڑ گڑاتے ہیں خلوص سے اس کی بارگاہ میں اور کہتے ہیں خدایا میں نے دیکھ لیا انسانوں میں کوئی میری مدد نہیں کر سکتا, کسی کے بس کی بات نہیں ہے, خدایا تو میری مدد کر. پھر وہ بچہ اگر ٹھیک ہو جائے تو کچھ دنوں کے بعد وہ کیفیت باقی نہیں رہتی, دوبارہ سے ہم اسی کیفیت میں واپس چلے جاتے ہیں جہاں اپنے آپ کو اور اسباب مادی کو خدا سے جوڑے بغیر دیکھ رہے ہوتے ہیں, خدا سے ڈسکنیکٹ کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم اس پوری دنیا کو خدا سے کنیکٹڈ بھی دیکھ سکتے ہیں, خدا سے ڈسکنیکٹ بھی دیکھ سکتے ہیں, کٹا ہوا منقطع بھی دیکھ سکتے ہیں. ایک دوست بتا رہے تھے کہ یہ جو پتے ہوتے ہیں درخت کے, ان کے اوپر ایک ویکس لیئر ہوتی ہے. یہ ویکس لیئر یہ کام کرتی ہے کہ سن لائٹ کو ریفلیکٹ کرتی ہے. اگر یہ نہ ہو تو اس روشنی کی وجہ سے اور دھوپ کی وجہ سے سارا پانی ویپرائز ہو جائے گا اور پتا خشک ہو جائے گا. تو اس کے اوپر ایک لیئر ہوتی ہے جس سے وہ سن لائٹ ریفلیکٹ ہو جائے, منعکس ہو جائے, اور منعکس ہو تو اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ پتا خشک نہ ہو. تو میں نے ان سے کہا بیٹا آپ یہ چیز پڑھ تو رہے ہیں نا اپنے اسکول میں, فرق میرے جہاں میں پڑھتا ہوں اس میں اور آپ کے جہاں آپ پڑھ رہے ہیں اس میں کیا ہے؟ آپ کو یہی بات خدا سے کنیکٹ ہو کے پڑھنی چاہیے تھی. آپ کو یہی بات خدا سے متصل, یعنی یہ نہیں کہ یہ پتا ایسا ہے, اس طرح پڑھنی چاہیے تھی خدا نے اس پتے کو ایسا بنایا ہے. اگر ایسا پڑھیں تو توحیدی نگاہ سے آپ پڑھ رہے ہیں. کیا چیز؟ سائنس. ایک دوست مجھے کہہ رہے تھے میں یقین نہیں کر سکتا کہ کوئی شخص ڈاکٹر ہو اور ایتھسٹ ہو. کیوں؟ کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں عجائبات دیکھتا ہوں انسانی جسم میں, کیسے ممکن ہے کہ کوئی خدا نہ ہو اور یہ سب موجود ہو. ہم خدا کیا چاہتا ہے؟ ہم ہر چیز اس سے کنیکٹڈ دیکھیں, ہر چیز اس سے کنیکٹڈ دیکھیں. اگر ایسا کریں گے تو کیا ہوگا؟ اگر ایسا کریں گے تو ہم توحیدی زندگی گزاریں گے. اگر ایسا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ ایک غیر توحیدی زندگی ہماری. جس ہدف کے لیے ہمیں بنایا گیا اس طرف نہیں حرکت کریں گے. جس ہدف کے لیے ہمیں بنایا گیا ہے, ہماری تمام تر مشکلات, عزیزان یہ جملہ یاد رکھیے, میں نے ایک بزرگ سے یہ جملہ سنا ہے اس لیے دہراتا ہوں اسے. فرمایا کہ ہماری تمام تر مشکلات اس بات میں ہے کہ ہماری توحید ضعیف ہے, کمزور ہے. ابھی دیکھ لیا میں نے نشانیاں آپ کو دکھلائیں کہ ہم لوگ کس طرح سے سوچتے ہیں اور حقیقت کیا ہے. یہ ضعیف ہونے کی ہی تو علامت ہے نا. انہوں نے فرمایا تمام تر ہماری بیماریاں, اخلاقی بیماریاں اس وجہ سے ہیں کہ توحید ضعیف ہے. مثلاً کوئی شخص حسد کرتا ہے, وہ حاسد کیوں ہے؟ اس لیے کہ توحید ضعیف ہے. کوئی تکبر کرتا ہے, وہ متکبر کیوں ہے؟ اس لیے کہ توحید ضعیف ہے. عجب کرتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ توحید ضعیف ہے.
عبادت نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے کہ توحید ضعیف ہے۔ کیسے؟ ایک بندہ حسد کرتا ہے تو کیسے توحید ضعیف ہو گئی؟ توحید کا کیا تعلق ہے حسد کرنے سے؟ اس کے توحید کے ضعیف ہونے کا کیا تعلق ہے؟ تو تعلق یہ ہے کہ ایک بندہ کیوں حسد کرتا ہے کسی سے، کب حسد کرتا ہے؟ حسد یعنی یہ خواہش پیدا ہونا دل میں کہ خدایا فلاں نعمت جو کسی کو دی تھی وہ اس سے لے لے۔ ایک ہوتا ہے غبطہ، ایک ہوتا ہے حسد۔ غبطے میں انسان یہ سوچتا ہے کہ خدایا فلاں کو یہ نعمت دی ہے مجھے بھی دے دے، فلاں کی آواز اچھی ہے میری بھی اچھی ہو، خدا کے فلاں کے پاس فلاں نعمت ہے مجھے بھی عطا کر۔ یہ نہیں خواہش ہوتی کہ اس سے چھین لی جائے۔ حسد میں ایسی خواہش ہوتی ہے کہ انسان سوچتا ہے خدایا فلاں کو ایسی کیوں چیز دی ہے اس سے لے لی جائے۔ تو یہاں توحید کہاں ضعیف ہوئی ہے؟ دیکھیے ہم کیوں سوچتے ہیں کہ فلاں کے پاس یہ نعمت نہیں ہونی چاہیے؟ اس لیے کہ بہت سے اوقات میں ہم لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، کیا کر رہے ہوتے ہیں، یہ تو فلاں صاحب ہیں، انہیں میں نے فلاں کام کرتے ہوئے دیکھا تھا، ہاں اس کے بعد ممکن ہے انہوں نے توبہ کی ہو رات کے اندھیرے میں، وہ تو نہیں دیکھی تھی۔ یاد رکھا میں نے، مومن کی طرف اس نگاہ سے دیکھنا جائز نہیں ہے۔ فرض کریں روایت میں آپ کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھیں تو ایک خاص طرح سے دیکھیں گے نا، روایت میں اگلے دن جب آپ اسے دیکھیں گے تو اسی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے، اس لیے کہ ممکن ہے اس نے رات کے اندھیرے میں توبہ کی اور خدا نے قبول کر لی ہو، تو کس نے اجازت دی ہے اسی نگاہ سے آپ دوبارہ اسے دیکھیں؟ تو ہم کیا سوچ رہے ہوتے ہیں، میں تو اس کو جانتا